أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ستواں سپارہ سورۃ الانعام، اس کی آیت نمبر 92. اس کو پہلے ذکر سی توریت شریف کا. یہودیاں نے آخیا کہ کسی بندے تے کچھ بھی نازل نہیں ہویا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ پھر توریت کہنے تے نازل ہوئی. یہودیاں نے اپنے سربراہ کو ہٹا کے دوسرا سربراہ مقرر کیا. ایسی کل دے درستان لبے لبا. قرآن پاک نے فرمایا کہ انجیل توریت اس کے اندر نور اور ہدایت، نورم و ہدی للناس. ہدایت والی شہر سے نور والی شہر نے یہودیاں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، پارا پارا کر دیتی. توریت بدل دیتی ہر چیز. آج دی آئے اللہ پاک نے فرمایا او توریت، انجیل، زبور، قرآنی سے آسمانی صحیفے، جو کچھ بھی پہلے نازل ہویا اس تو بعد وہذا کتاب، ہاذا یہ کتاب تو مراد قرآن پاک. اے کتاب جڑی اگے پئی ہے، ہاذا نیڑے دا اشارہ ہے. پیچھے اسی پڑھ کے آئے ہیں ذالک الکتاب. ذالک اسم اشارہ بعید ہے، دور دا. او کتاب ایتھے آ گیا اے کتاب. فرق کی ہو بھی او کیڑی کتاب ہے اے کیڑی کتاب ہے. اوتے مراد کہ او کتاب بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جیڑی کتاب لوح محفوظ دے وچ لکھی ہوئی ہے اس کتاب ہے. او کتاب جیڑی اللہ نے بھیجی، نزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل مصطفیٰ تے نازل ہوئی. او کتاب جیڑی جبریل لے کے آیا، اس کتاب وچ کوئی شک دی گنجائش نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کا ذکر نہیں کیتا ہوتا. اس آیت کے اندر اس کتاب کا ذکر نہیں، اس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. اے کتاب انزلناہ، اسا اوتھوں لے کے تے نازل کیتی دل مصطفیٰ تے. اور
اے لجپال کریم آقا نے ایک کتاب تہانوں سکھا دیتی، تہانوں ایک کتاب پڑھن دے قابل بنا دیتا۔ تسی رکوع پڑھو، تسی سپارہ پڑھو، تسی پورا قرآن پڑھو، یا اللہ اے نازل کیتی ہے، سانوں کی لبے گا، کی ملے گا؟ اسی پڑھیے تھا اے اتھے ساڈے کول موجود ہے تے سانوں کی ملے گا؟ تو رب کائنات نے فرمایا مبارک انزلناہ مبارک، جیڑا کتاب دی زیارت بھی کر لے گا اور برکتاں مل جانگیاں۔ جدوں تک کتاب تہاڈے وچ موجود ہے تسی برکتاں سمیٹتے رہو گے، نفع لیندے رہو گے۔ جدوں کتاب چلی جائے گی قرب قیامت دے الفاظ اٹھا رہ جانے ہیں، صرف ورقے خالی باقی رہ جانے ہیں، حرف اٹھ جانے نہیں۔ جدوں قرآن اٹھا لیا جائے گا اس زمین تو ہر قسم کی برکت بھی اٹھا دی جائے گی۔ سنو، بارش ہوتی ہے نا، کیوں بارش کیوں ہوتی ہے؟ سائنس کا ایک اپنا نظریہ ہے کہ سورج کی شعاع سمندر تے پئی، سمندر کا پانی گرم ہویا، چاند دی چاننی پئی، مدو جزر پیدا ہوئی، مدو جزر دی وجہ سے لہراں دی وجہ سے پانی گرم ہو کے بخارات بن کے بھاپ بن کے اوپر اٹھیا۔ جدو پانی ادا گیا، ادا جدو پانی دی مقدار زیادہ ہو گئی تو انہیں تھلے وسنا شروع۔ ایک سائنس کا نظریہ ہے، وہ اپنی جگہ کیا ڈال ہے۔ آؤ اسلام کی طرف، آؤ دین کی طرف۔ سنو، بارش ہوندی ہے، زمین تے سبزہ اگدا ہے، کھیت ہریالی، تسی فصلیں اگا دے گے، کس وجہ تو؟ قرآن کی برکت نال۔ اس قرآن پاک دی برکت نال بارش ہوتی ہے، اس قرآن پاک دی برکت نال سبزہ اگدا ہے۔ ایسے نہیں سکتے، اگر اس قرآن دی برکت نہ ہوئے تسی کنک دا ایک سٹا نہیں کھا سکتے۔ جدوں قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، بارش ختم، سبزیاں ختم، فصلیں ختم، زمین بنجر، دریا سوکھ جان گے، ہر قسم کی برکت مک جانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ اس قرآن کی برکت نال ساریاں باہر آنی ہے۔ جی اس کی اتنی برکت ہے تو پھر یہ تو کانڈ کیوں سانپ کے الماریاں رکھ دیتا گیا؟ تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے اسی انہاں دے اور بزرگان دین جنہاں نے سانو فقہ سکھائی، جنہاں نے سانو اسلام پہنچایا، جدو رمضان شریف آنا تے 60 قرآن پاک انہوں نے ختم کر دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 قرآن پاک رمضان شریف میں ختم کر دے۔ امام شافعی 60 قرآن پاک ختم کر دے، اور جبریل آ کے ساڈے نبی دے نال قرآن دا دور کرتے سن۔ اے حافظ قرآن جڑے نے ایک دوسرے دے نال قرآن دا دور کرتے نہیں، او اونوں سنادا ہے، او اونوں بیان ہی جبریل امین آ کے تے قرآن پڑھ کے نبی پاک نو سنانا، اور ساڈے نبی نے قرآن پڑھ کے جبریل نو سنانا۔ اے قرآن دی برکت تے جتھے قرآن پڑھیا جاوے
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ جتھے قرآن پڑھیا جاوے اوتھے شفاواں دا نزول ہوتا ہے تے رحمتاں دا نزول ہوتا ہے. برکت پہ گئی. جتھے قرآن پڑھیا گیا تے شفا بھی آ گئی تے رحمت بھی آ گئی. اس تو بڑی شفا کوئی نہیں اور اس تو بڑی رحمت کوئی نہیں. ہاں دل مصطفیٰ تے نازل ہویا تے وہ تے آپ رحمت بن کے آئی. انہوں نے اگے اے رحمت بن دیتی. اے رحمت تو بڑی رحمت کوئی وہ تے اپنی جگہ تے گل ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ تے بذات خود رحمت ہے اور انہوں نے رحمت دی وچوں حصہ قرآن پاک سانو ہے. اور ایک قرآن ایسی برکت کہ جس کھانے تے پڑھ لیا جاوے کھانا برکت والا, جس کارج پڑھ لیا جاوے وہ کار برکتہ والا, جس مسجد پڑھ لیا جاوے تے نمازی برکتہ والے. کھانے دے ایک آیت پڑھ لی جاوے گا برکت والا مبارک ہے کہ نہیں, برکت ہوتی ہے کہ نہیں, شفا ہوتی ہے کہ نہیں, رحمت ہوتی ہے کہ نہیں. جی ہر چیز ہوتی ہے, برکت بھی رحمت بھی شفا بھی. ایک آیت پڑھن نال تے جے چار آیتاں ہور رلا کے پڑھ لئیے تا تے ختم شریف کی ہے. لوگ ہیر راجے کا قصہ نہیں پڑھ دے, اللہ دی لا ریب کتاب دی تلاوت کر دے, قرآن پڑھ دے. یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام شروع کرنے تو پہلے کی کرو, بسم اللہ شریف پڑھو. جس کام دے شروع تے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی وہ تہاڈے واسطے زیبال وبال جان بن جائے گا, مصیبت بن جائے گا. کھانا کھان تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے آگے. میرے آقا نے فرمایا جے بسم اللہ تو بغیر کھانا کھا لیا تو نال شیطان رل جاتا ہے. شیطان نو موٹا نہ کرو, شیطان نو بھوک دے کے مارو تو بھوک نو کیویں آوے گی. جدو بسم اللہ شریف پڑھو گے وہ نال رل کے کھا سکتا ہی نہیں. بسم اللہ شریف تو بغیر کھانا کھاؤ گے تو شیطان نال رل کے جدو نال رل کے کھائے گا تو موٹا تازہ ہوئے گا. نو مارو. توجہ ہے, بسم اللہ شریف قرآن کی آیت ہے. جڑی ہر سورت تو پہلے لکھی ہوئی ہے یہ آیت نہیں. ہر سورت تو پہلے اور سورت توبہ تو پہلے بسم اللہ شریف نہیں ہے. یہ آیت نہیں. یہ جبریل امین برکت واسطے پڑھتے سن. جدو وہی لے کے آنی ایک آیت دو آیت چار آیت بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر وہ آیت کی تلاوت کرنی. بسم اللہ شریف آیت کی ہے جدو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس نو خط لکھیا. اس خط دی ہیڈ لائن قرآن پاک سورۃ النمل دے اندر انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوتھے قرآن دی آیت سورت میں چاہیے قرآن دی آیت سورت تو پہلے آئی تے برکت واسطے سانو دس دیتا کہ بسم اللہ شریف قرآن دی ایک آیت پڑھ لو کہ برکت ہو جائے گی. جی ایک آیت پڑھن نال برکت آندی ہے تے جے پورا قرآن پڑھ لیا جاوے گا
جے قرآن جو مخصوص آیتاں پڑھ لیا جاون تھا تے ختم شریف کیجیے لوگ آگے نے سانو ثبوت دے وہ اس کو بڑا ثبوت اور کی دیں گے اور ہو بھی کی سکتا ہے کہ برکت پہ جاتی ہے. او بھائی ایک یہودی آ گیا خالد بن ولید کو زہر دا پیالہ لے کے تے کیا کیا او بھائی زہر دا پیالہ پی کے تینوں کچھ نہ ہویا تو میں مسلمان ہو جاواں گا. ایک پاسے زہر دا پیالہ ایک پاسے قرآن ہے. خالد بن ولید نے زہر دا پیالہ ویکھیا ادھر قرآن ویکھیا ادھر یہودی دا ایمان ویکھیا کہ یہودی مسلمان ہون لگے سبحان اللہ تے کی کیتا بسم اللہ شریف پڑھی زہر دا پیالہ منہ لا لیا تے بسم اللہ شریف پڑھن نال زہر دا اثر ختم ہو گیا کچھ بھی نہ ہویا یہودی مسلمان ہو گیا. معلوم ہویا کہ قرآن زہر دا تریاق بھی ہے. زہر دا تریاق یعنی زہر کو مقاون والا ختم کرنے والا. تو دوستا اے جڑے تو سال ہے تیری آکسیجن جڑی تیرے پھیپھڑیاں تک جاتی ہے اور پھر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بن کے باہر نکلتی ہے یہ ساریاں برکتاں قرآن کی ہیں. ساریاں برکتاں. ایک مثال سائنس کہتی ہے کہ کسی کھانے کی بھوک نہیں مارنا چاہیے. سائنس کہتی ہے نا کیونکہ منہ جو ایک زہر نکلتی ہے ایک گیس نکلتی ہے کاربن مونو آکسائڈ وہ تواڈے کھانے چ مل جاتی ہے. جدو تواڈے کھانے چ زہر ملے گی جو چاہ پینے ہیں بھوک مارنے ہیں اندر زہر مکس ہوتی ہے وہ زہر تواڈے اندر جاتی تواڈا معدہ خراب ہوتا ہے. تواڈا معدہ خراب ہویا 70 بیماریاں ہور لگ گئیاں. سائنس روکیا سائنس اج روک دی پئی ہے. میرے لجپال آقا نے 1400 سال پہلے روک دی تاکہ خبردار کھانے چ بھوک مار کے کھانا نہ کھایا جائے. سائنس آج بھی روک دی کریم آقا پہلے روک گئے. ایک اور مثال برتن نو کتا پلیت کر جاوے تے کی حکم ہے 7 باری دھوو پھر پاک ہوئے گا. پڑھن پڑھانے کو نہیں لوڑ گئی دھوو کتنی باری 7 باری برتن دھو لو تے برتن پاک ہو جائے گا. اگر برتن کسی دھات دائتا مٹی دا برتن کدی پاک کیونکہ اس کے اندر مسام ہوتے ہیں ان مسامہ کے اندر اس دا زہر یا اس دی غلاظت یا پلیدگی چلی جاتی ہے. لہذا گھڑا وغیرہ یا سالک وغیرہ اس طرح مٹی دے جتنے برتن ہیں نا وہ پاک نہیں ہوں گے. باقی ہر برتن 7 باری دھو لو دے پاک ہو جائے گا. برٹش سائنس لیبارٹری نے تحقیق کی تھی. کتا منہ لا گیا برتن منہ نہ دھوتا تے جراثیم باقی دوسری باری دھویا پھر جراثیم باقی. خود بھی مائکروسکوپ سے انہوں ٹیسٹ کرتے نے 6 باری دھویا تے ایک جراثیم اجے باقی سی. جدو 7ویں باری دھوتا تے جراثیمہ تو برتن پاک ہو گیا. سائنس آج دستی پئی ہے میرا نبی 1400 سال پہلے دستی. لجپال آقا نے پہلے دس دیتا اور یہ ساری برکتاں قرآن چویاں. ایک قرآن مصدق الذی بین یدیہ او یہودیو جڑا کچھ تواڈے کول ہے جڑا نہیں پھردے جے انہاں ساری کتاباں دی تصدیق کرن والی یہ کتاب ہے. اس کتاب نے فرمایا توریت حق سچ دی کتاب سی انجیل حق سچ دی کتاب سی زبور سی لیکن قرآن آیا او منسوخ ہو گیا. قرآن ناسخ بن گیا. وہ کتاباں منسوخ ہو گیا.
بدل گئی، تحریف ہو گئی انہوں کے اندر. اگے اللہ کی ذات نے فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوبہ جے قرآن آ گیا ہے نا تیرے کول تے ہن تیرے ذمے ایک کام ہے، تیری ڈیوٹی لگا رہے ہیں. اللہ ڈیوٹی لان والا، اللہ ڈیوٹی لگان والا تے ڈیوٹی تے گامزن ہون والے ساڈے کریم آقا. یا اللہ لا ڈیوٹی کیڑی لانی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پڑھ کے والے تنذرا، ضرور ڈرا. قرآن پڑھ کے ڈرا. اور جہنم میں سارے ہسو جے نماز نہ پڑھی گزر اور جہنم دا بالن بن جاؤ گے. وقودہ الناس والحجارہ. سونیا تو نذیر بن کے آیا ہے، ڈرا ہے نا. نا دے بڑے اثرات ہوندے نے بندے دے. جڑا اسی نا بچیاں دے رکھنے ہیں نا، انہاں ناواں دے بڑے اثرات ہوندے نے. یا اللہ ڈراوا کنہاں نوں؟ اللہ دی ذات نے فرمایا ام القرآ. اے ام القرآ کی ہے خانہ کعبہ مکہ پاک، ساریاں بستیاں دی اصل. کہتے ہیں ماں، ماں قرآ بستی، کریا شہر گاؤں تو کریا اندر چلو قرآ کہتے ہیں بستی نو. ام القرآ یعنی ساری بستیاں دی ماں مکہ پاک. مکہ شہر کو ساری بستیاں دی اصل ماں اصل ہوتی ہے. ماں جانے اصل ہے تے اصل کی یہ ساری زمین دی مکہ پاک. کیوں؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جدو یہ سارا پانی سی نا تے اس پانی دی سرفس تے سطح تے ایک بلبلا اپیر ہویا، ظاہر ہویا ایک بلبلا پانی دا. اتنا بڑا بلبلا کہ ایک باری وہ پھٹیا، جدو پھٹیا تے وہ زمین بن گئی. وہ بلبلا نکلیا کہ تو جتھے آج خانہ کعبہ شریف. اصل موڈ یہ ہے، آپ پنجابی زبان کی کہہ دیتے ہیں پوری زمین دی ناف دھنی ناف مکہ پاک، کیونکہ ساری زمین یہ تو پھیلی ہے، یہ اصل ہے. اور ساری دنیا دی زمین اندے تابع ہے. ایک دوسرا اس کو ام القرآ اس واسطے کیا جاتا ہے کہ جس طرح بچے ماں دے آلے دوالے 4-5 بچے ہو بننا تے ماں پھرتی ہوئے تے بچے مگر ہو بننا تے آلے دوالے رہتے ہیں کہ نہیں؟ ماں نو چھڑ دینے کہ نہیں نا؟ وہ ماں دے نیڑے رہتے ہیں. اس طرح ہر مسلمان دے دل دی چاہت ہوتی ہے کہ میں خانہ کعبہ دے نیڑے رہواں. جی میں ماں دے آلے دوالے بچے طواف کرتے نہیں، ایویں ہر مسلمان دی خواہش ہے کہ میں خانے کعبے دے آلے دوالے ماں طرح. اور جی میں ماں دے نیڑے روی ہے وہ خانے کعبے دے طواف کریے، او دے نیڑے رویے، حجر اسود دا بوسہ لگیے، غلاف کعبہ چوئیے، مقام ملتزم نو پکڑیے، گناہوں کی معافی منگیے. اس واسطے اس کو ام القرآ کیا گیا. ام القرآ اگلی وجہ کہ ساری عبادت کی اصل حج ہے، اور حج خانہ کعبہ شریف نہیں ہوتا ہے. اور کوئی بندہ آکے کہ میں اتنے بہ کے حج کر رہا ہوں،
حج دا متبادل تو ہو سکتا ہے، حج دے برابر ثواب تو لب سکتا ہے. جی ماں باپ دے چہرے دی زیارت ایمان دیا نظراں نال حج اکبر دا ثواب وہ ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن اصل عبادت حج تے حج کتنے ہوئے گا؟ مکہ پاک مکے تو بغیر حج ہو سکتا نہیں. تے ساری دنیا دا رجوع مکہ پاک وال جس سائڈ وال رجوع ہوئے اس کو اصل کیا جاتا ہے. اوتھے اجتماع حج دا تے ایک اجتماع ساڈے مرن تو بعد بھی ہونا ہے تے وہ بھی اوتھے ہی ہونا ہے. یوم آخرت، یوم حساب، قیامت کا دن کتھے؟ میدان عرفات وچ کتھے اج حاجی لوگ خطبہ سنتے ہیں حج دا، اوتھے ساری دنیا نے اکٹھے ہونے ہیں. قبراں عزت قبور بوسیرت اکھیڑ دتیاں جانیاں نے، نس پینا ہے تے پہلا ساہ ہی میدان عرفات وچ لینا بندیاں نے. قبر چاہے جتنے بھی ہوئے گی دوڑ لا دے گا، پہلا ساہ اوتھے جا کے لے گا، اوتھے میدان عدل قائم ہونا ہے. ایک اجتماع ادو ہونے. اس واسطے اس وادی کو ام القرا کیا گیا ہے کہ ساریاں وادیاں دی، ساریاں بستیاں دی، سارے قریہ دی اصل ماں جان. اللہ اکبر. کتنی اور مثال کر دیں گے کہ اللہ تعالی ذات نے فرمایا سونے ڈرا ان مکے والےاں نو ومن حولھا، جڑے دے چار چفیرے نے، ہولین چار چفیرے ارد گرد، انہاں نو ڈرا. تے والذین یؤمنون بالآخرہ، جڑے لوگاں نے آخرت تے ایمان رکھ لیا، یؤمنون بہی، اس قرآن تے ایمان رکھ لیا، انہاں برکتاں تے ایمان رکھ لیا، انہاں برکتاں نو مان لیا کہ جتھے قرآن پڑھیا جاوے برکتاں ہوندیاں نے، کھانے تے پالیا جاوے برکتاں ہوندیاں نے. ایک مثال اس نے مفسرین دیندے نے، بادشاہاں دے مزار، بادشاہاں دے مزار لوگ اوتھے پکنک واسطے جاندے نے، ثواب حاصل کرن واسطے نہیں جاندے، سیر کرن واسطے جاندے نے، وزٹ واسطے جاندے نے. تے اللہ والیاں دے مزاراں تے برکتاں لین واسطے، بابا فرید جانے ہیں برکتاں لین واسطے، داتا صاحب جانے ہیں برکتاں حاصل کرن واسطے، سلطان العارفین جانے ہیں برکتاں سمیٹن واسطے. اے برکتاں انہاں کولے کیوں کہ انہاں نے قرآن نو سینے نال لایا اور قرآن دی وجہ تو فرید فرید بن گیا، داتا داتا بن گیا. قرآن دی وجہ او ماما جڑیاں قرآن پڑھ کے اپنے بچیاں کو دودھ پلا دیا سکتے تے بچے بھی فرید پیدا ہوئے. اج دی ماں فیس بک چلا کے بچے کو دودھ پلاوے تے بچیاں نے بھی پھر اگوں ٹک ٹاکر ہی بننا ہے نا. جو ماں قرآن پڑھ کے دودھ پلاتی سی نا. شمس الفقہا، اللہ اکبر کبیرہ، شمس الفقہا مناظرے تے گئے، مناظرہ کرنے لگے گئے گستاخاں نال غیراں نال، اٹک گئے، لقمہ آ گیا. جدو زبان اٹکی مناظرے تو فارغ ہوئے جت گئے، لیکن زبان اٹکی. گھر جا کے کہتے ہیں اپنی ماں نو، ماں دس مینوں دودھ کنے پلایا ہے، مینوں دودھ کنے پلایا ہے؟ پترا میں پلایا ہے. انہیں کہا ماں جے تو دودھ پلا دی تو میں آج مناظرے کدی بھی نہ آ سکتا. دس مینوں میرے دودھ وچ رلا ہے، ملاوٹ ہے. ماں نے سوچیا، انہیں کہا ایک بار دائی نے پکڑیا سی، تو رو رہا سی، انہیں سینے نہ لا لیا، ایک گھٹ تو پھڑ لیا سی تو میں الٹی کروا دیتی سی. انہیں کہا ماں اسے دودھ دا اثر ہی کیا جو میں مناظرہ ہار کے آیا بیٹھا، میں اٹک گیا اٹھے. غیر دے دودھ دا اثر اتنا ہوتا ہے. اج اسی لائی فیڈراں دے دتے نے، لائی غیراں دے دودھ دے دتے نے،
لے بھئی ماں جڑی ہے وہ دودھ پلاوے ہی نہ تو پھر ماما دا اثر کی ہونا؟ اللہ پاک صاحب اگے آیت تے رہ گئی وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ جیڑا قرآن نو مندا ہے وہ نماز دی حفاظت کردا ہے اور نماز کو کبھی توڑے تا نہیں جیڑا اس دی برکت نو مندا ہے وہ نماز بھی پڑھدا ہے آیت 92 اللہ پاک عمل دی توفیق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى یا رب کریم رحمت فرما کرم فرما بخش فرما درس قرآن کو قبول و منظور فرما غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ کو وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ